سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت پرانی اور کافی مشہور ہندوستانی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، چالاک بگلا اور سمجھدار کیکڑا۔ یہ کہانی ہمیں ایک متن سے ملی ہے جو ایک ایسے بگلے کے گرد گھومتی ہے جسے اپنی کیا کہتے ہیں چالاکی پر بڑا مان تھا، اور ایک کیکڑا جو اس سے کئی زیادہ سیانہ نکلا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کہانی کی تہ میں جائیں، کرداروں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ بھئی یہ عقل مندی، یہ چوکنا پن ہمیں کیسے دھوکے سے بچا سکتا ہے۔ اچھا، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یقیناً۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو جانوروں والی کہانیاں ہیں نا، بظاہر تو بڑی سیدھی سادھی لگتی ہیں، مگر اصل میں انسانی فطرت، رویوں اور وہ جو صدیوں کی حکمت ہے اس پر گہری نظر ڈالتی ہیں۔ یہ قصے وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ہندوستان کے کسی ہرے بھرے علاقے میں، ایک جھیل کے کنارے۔ وہاں ایک بگلا رہتا تھا، لمبا، سفید، تیز چونچ والا، اور کہانی میں خاص طور پر ذکر ہے کہ اسے اپنی ہوشیاری یا شاید کہیں چالاکی، اس پر بڑا غرور تھا۔ جی۔ اور وہ جھیل مچھلیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ اہم ہے کہ اس کی خاصیت اس کا اپنی چالاکی پر فخر کرنا ہے نا۔ ہاں، تو کیا یہ غرور ہی اسے دھوکہ دینے پر اکساتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی خود کو زیادہ ذہین سمجھنے لگے تو پھر وہ دوسروں کو استعمال کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتا۔ یہ بگلا اصل میں کہانیوں کا وہ پرانا کردار ہے نا، ٹرکسٹر، چالاک دھوکے باز، جو اکثر اپنے ہی جال میں پھنس جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اس بگلے نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ جھیل کنارے آیا اور مچھلیوں سے بڑے افسردہ لہجے میں بولا، ارے مچھلیوں، مجھے تم پر بڑا ترس آ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ نجومیوں نے بتایا ہے کہ جلد ہی یہاں قحط پڑنے والا ہے، یہ جھیل بالکل سوکھ جائے گی، تم سب تو ماری جاؤ گی۔ خوف پیدا کیا۔ ہاں، لیکن ساتھ ہی ایک امید بھی دلائی۔ بولا، گھبراؤ نہیں، پاس ہی ایک بڑا تالاب ہے، وہ کبھی نہیں سوکھتا، پانی صاف، کھانا بہت۔ اگر تم لوگ چاہو تو میں ایک ایک کو اپنی چونچ میں پکڑ کر وہاں چھوڑ آؤں گا۔ واہ، مسیحا بن گیا۔ جی، اور بیچاری مچھلیاں، وہ تو اس کے باتوں میں آ گئیں۔ کہانی کہتی ہے بگلا روز ایک مچھلی کو چونچ میں اٹھاتا، اڑ جاتا، لیکن وہ کسی نئے تالاب میں نہیں بلکہ تھوڑی دور ایک چٹان پر لے جا کر آرام سے کھا جاتا تھا۔ اوہو۔ ان کی سادگی دیکھیں، وہ اعتبار کرتی رہیں، اپنی باری کا انتظار کرتی رہیں۔ اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ کیسے کتنی آسانی سے اعتماد کا خون کیا جا رہا تھا۔ بالکل۔ اعتماد کا یہ غلط استعمال یہ تو بہت عام ہے، خاص طور پر جب کوئی طاقت کی پوزیشن سے، یا جیسے آپ نے کہا مسیحا بن کر کوئی بہت اچھی آفر دے رہا ہو، جیسے بگلے نے دی۔ مچھلیوں نے شاید سوچا ہی نہیں، یا بگلے کی وہ جو ظاہری شکل تھی، معصوم سی، ہمدردی والی، اس پر یقین کر لیا، سوال نہیں اٹھایا۔ لیکن اسی جھیل میں ایک کردار تھا جو ذرا ہٹ کر تھا، ایک کیکڑا۔ کہانی اسے سمجھدار کہتی ہے۔ جی۔ وہ واحد تھا جسے بگلے کی باتوں پر، اس کی نیت پر کچھ شک سا ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا مچھلیاں روز غائب ہو رہی ہیں۔ یہ کیکڑے کا شک، یہ کہانی کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ یہ صرف بدگمانی نہیں، یہ تنقیدی سوچ ہے۔ صحیح۔ یعنی جو سامنے والا کہہ رہا ہے اسے بس آنکھ بند کر کے مان نہ لو، اس کے پیچھے کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس پر غور کرو۔ مچھلیاں تو بس سن رہی تھیں، کیکڑا جو ہے وہ سوچ رہا تھا۔ ہاں، اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی مچھلیوں نے شک کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ بس بھیڑ چال تھی، یا امید میں اندھی ہو گئی تھی، یا بس غفلت تھی؟ پتہ نہیں۔ خیر، جب تقریباً ساری مچھلیاں بگلا کھا چکا تو وہ آیا کیکڑے کے پاس، وہی پیشکش دہرائی، کیکڑے میاں، اب تم ہی بچے ہو، چلو تمہیں بھی اس محفوظ تالاب تک چھوڑاؤں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ کیکڑا فوراً مان گیا۔ اچھا۔ ہاں، لیکن اس کے دماغ میں کچھ اور تھا۔ اس نے کہا، بگلے بھائی، تمہاری چونچ سے تو میں گر جاؤں گا، پھسلن ہوتی ہے نا۔ ایسا کرتے ہیں، میں تمہاری گردن کو اپنے پنجوں سے پکڑ لیتا ہوں مضبوطی سے، سفر محفوظ رہے گا۔ بگلا تو من ہی من میں ہنسا کہ یہ کتنا بھولا ہے، اور راضی ہو گیا۔ چالاکی پر اترایا کیکڑا بھی۔ ایک طرح سے۔ تو بگلا اڑا اور سیدھا اسی چٹان کی طرف گیا
جیسے ہی وہ نیچے اترنے لگا کیکڑے نے وہیں چٹان پر مچھلیوں کی ہڈیوں کا ڈھیر دیکھ لیا۔ اوہو، بس وہ فوراً سمجھ گیا کہ اصل کہانی کیا ہے، کہ اس کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو بیچاروں کے ساتھ ہوا۔ اب پتہ چلا۔ اب کیکڑے نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا، اس نے فوراً اپنے وہ جو تیز مضبوط پنجے تھے ان سے بگلے کی گردن کو پوری طاقت سے دبا دیا۔ اچھا، کہانی کہتی ہے کہ بگلا تکلیف سے چلایا، گردن ٹوٹی اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ چالاک بگلے کا کام تمام۔ واہ، یہ صرف اپنی جان بچانا نہیں تھا، یہ اس دھوکے کا، اس ناانصافی کا ایک سوچا سمجھا، ایک کیا کہتے ہیں، فیصلہ کن جواب تھا۔ بالکل۔ اس کی سمجھداری صرف شک تک نہیں رکی، اس نے صورتحال کو سمجھا اور فوراً مؤثر قدم اٹھایا، ہمت بھی دکھائی۔ یہ حکمت عملی اور بہادری دونوں کا امتزاج تھا۔ صحیح۔ یہاں وہ فرق صاف نظر آتا ہے، چالاکی اور حکمت کا۔ بگلا چالاک ضرور تھا، اسے پتا تھا مچھلی کیسے پکڑنی ہے، دھوکہ کیسے دینا ہے، لیکن وہ دانا نہیں تھا۔ نہیں۔ کیکڑا سمجھدار تھا، اس نے علم کو، اپنی سمجھ کو صحیح عمل میں بدلا۔ اس کے بعد کیکڑا آرام سے بگلے کی لاش سے اترا اور واپس جھیل کی طرف گیا۔ وہاں جو تھوڑی بہت مچھلیاں بچ گئی تھیں انہیں اکٹھا کیا اور پوری کہانی سنائی۔ بگلے کی چالاکی، اس کا فریب اور پھر اس کا انجام، سب کو بتایا کہ وہ کیسے دھوکہ دے رہا تھا۔ کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ قصہ پھر پورے جنگل میں پھیل گیا۔ جانوروں نے اور خاص کر انسانوں کے بچوں نے اس سے یہ سیکھا کہ بھئی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور کیکڑے کی طرح سمجھدار اور چوکس رہنا چاہیے۔ اچھا۔ وہ اکثر کہتے تھے ہمیں کیکڑے کی طرح ہوشیار بننا چاہیے۔ اور کہانی کا جو اصل پیغام ہے وہ تو بالکل واضح ہے، سمجھداری دھوکے سے بچاتی ہے۔ جی۔ اگر ہم اسے تھوڑا بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ صرف جانوروں کی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی زندگی، بقا اور ہمارے جو سماجی تعلقات ہیں ان کا ایک لازوال سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر میٹھی زبان سچ نہیں بول رہی ہوتی۔ صحیح۔ کوئی بھی دعویٰ ہو، کوئی بھی پیشکش ہو، اسے ماننے سے پہلے عقل کا استعمال، مشاہدہ اور وہ جو تنقیدی سوچ ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ مطلب اس کہانی سے جو موٹی موٹی باتیں نکلیں وہ یہ ہیں، ایک طرف چالاک بگلا جس نے اپنی ذہانت کو غلط استعمال کیا، عیاری میں بدلا۔ جی۔ دوسری طرف سمجھدار کیکڑا جس نے شک کرنے کی ہمت کی، حالات کو ٹھیک سے سمجھا اور صحیح وقت پر کارروائی کی۔ اس کی سمجھداری نے نہ صرف اسے بچایا بلکہ ایک ظالم کا خاتمہ بھی کیا۔ تو آخر میں جیت حکمت کی، سمجھداری کی ہوئی۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ کہانی ہمیں بہت صاف بتاتی ہے کہ ظاہری شکل، کوئی عہدہ یا بہت ہی پرکشش وعدے اکثر دھوکے کا جال ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی بات پر فوراً یقین کرنے سے پہلے سوال کرنا، شک کرنا اور اگر ہو سکے تو تحقیق کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے فیصلے، تعلقات، ان سب میں محفوظ رہنے کی کنجی ہے۔ یہ واقعی غور کرنے والی بات ہے اور یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ چالاکی اور حکمت میں اصل فرق کیا ہے۔ بگلا چالاک تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا وہ حکیم تھا، دانا تھا؟ بالکل نہیں۔ نہیں۔ کیکڑا صرف ہوشیار نہیں تھا، وہ سمجھدار بھی تھا، حکیم بھی تھا۔ تو کب ذہانت ایک اچھی چیز بنتی ہے جیسے کیکڑے کے لیے، اور کب وہ تباہی لاتی ہے جیسے بگلے کی چالاکی؟ یہ ایک سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ یا ایک اور پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سماجی زندگی میں بھروسہ کرنا تو ضروری ہے، لیکن اندھا اعتماد وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ خاص طور پر جب کوئی ایسی پیشکش کر رہا ہو جو یقین نہ آئے کہ اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ ہاں، ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والی بات۔ جی، کب بھروسہ کرنا ہے اور کب سوال اٹھانا ہے، اس توازن کو سمجھنا شاید یہ بھی اس کہانی کا ایک اہم سبق ہے۔ صحیح۔ اس دلچسپ کہانی اور اس سے جڑے ان اسباق پر ہمارے ساتھ غور و فکر کرنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس گفتگو سے آپ کو کچھ نئے زاویے ملے ہوں گے۔ اگلی بار ایک نئے موضوع اور کچھ نئے ذرائع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔